آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوشین۔ ناظرین، آج ہم ایسے بہادر اور محب وطن کی زندگی کی داستان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آج 4 مئی ہے۔ یہ دن جنوبی ہند کے ایک نامور حکمران شہید وطن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ آئیے اس موقع پر بطور خراج عقیدت اس عظیم مجاہد آزادی کی حیات طیبہ پر ڈالتے ہیں ایک خصوصی نظر۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 20 نومبر 1750 عیسوی بمطابق جمعہ 20 ذوالحجہ 1163 ہجری کو دیوان حالی میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں یہ بنگلور دیہی ضلع کا مقام ہے جو بنگلور شہر کے 33 کلومیٹر 21 میل شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے۔ انہیں اپنے دادا فتح محمد نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا تھا۔ ان کے والد حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی تھی۔ فوج اور سیاسی امور میں ہی انہیں نوعمری میں ہی شامل کر دیا گیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیارات دیے گئے تاکہ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو منوا سکے۔ انہیں اپنے والد حیدر علی جو جنوبی ہندوستان کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، ان کا دایاں ہاتھ سمجھا جانے لگا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور ہندوستان میں 20 نومبر 1750 عیسوی میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریزی افواج کو شکست فاش بھی دی۔ آپ نے برطانوی حکمران کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برصغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ و عملی اقدامات کیے۔ سلطان نے انتہائی دورس اثرات کے حامل فوجی اصلاحات نافذ کی، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو از سر نو منظم کیا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم افراد بھی ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت قدادات کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی ہی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا، تلاوت قرآن آپ کی معمولات میں تھے۔ ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ان کی سادہ زندگی سبھی کو جانتے ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہفتہ زبان حکمران کہے جاتے ہیں۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی اور آپ مطالعے کے بہت ہی شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ برصغیر میں راکٹ سازی کے موجد کہلائے جاتے ہیں جس کا ذکر سابق صدر جمہوریہ ہند معروف سائنسدان عبدالکلام نے بھی اپنی تصنیفات میں کیا ہے کہ وہ ٹیپو سلطان کو راکٹ سسٹم کا موجد مانتے تھے۔ وہ ایک بہترین اور بہادر سپہ سالار بھی تھے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپاگری سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کے بجائے سواروں اور توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیا ہے۔ ٹیپو سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ برصغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ جملہ 4 جنگیں لڑی ہیں جس میں 2 میں سلطان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک جنگ میں انہیں صلح کرنی پڑی اور آخری اور چوتھی فیصلہ کن جنگ میں انہیں شکست اٹھانی پڑی۔ دراصل نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو پائے۔ میسور کی چوتھی جنگ جو سرنگا پٹنم میں لڑی گئی جس میں سلطان نے کئی روز قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا مگر سلطان کی فوج کے 2 غداروں میر صادق اور پورنیہ نے اندرون خانہ جنگ انگریزوں سے ساز پاس کر لی تھی۔ میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹنم کے قلعے کا نقشہ فراہم کیا اور پورنیہ اپنے دستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے لے گیا۔
शेर मैसूर कहलाने वाले टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने दादे शुजात देते हुए कई अंग्रेज़ों को जहन्नुम वासिल किया। बारूद के ज़ख़ीरे में आग लग जाने के बाइस मज़ाहमत कमज़ोर हुई और उसी मौके पर फ्रांसीसी अफसर ने टीपू को चित्रादुर्ग भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा दिया, मगर टीपू सुल्तान राज़ी ना हुए और ये कहते हुए कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। मिल्लत इस्लामिया का ये शेर मैदान कारज़ार में डटा रहा और आखिरकार 4 मई को मैदान कारज़ार में बड़ी ही बहादुरी के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए और तब जाकर अंग्रेज़ों ने कहा कि आज हमने सारे हिंदुस्तान पर फतेह हासिल कर ली। नाज़रीन, ये थी सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से हिंदुस्तान के अजीम और बहादुर हुक्मरान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को भरपूर ख़िराज अक़ीदत। इसी तरह हमारे इस्लाफ और शहदाए आज़ादी के कारहाय नुमाया के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।